سر یہ اسلام میں لونڈی کا کیا تصور ہے؟ اس کا میں جواب نہیں دے سکتا، میری تحقیق نہ مکمل ہے، میں خود اس پر مجھے کچھ اور پڑھنا درکار ہے، کیونکہ یہ ہوتا ہے نا کہ بعض ایک عرصہ گزر جاتا ہے اور کچھ سوالات سے آدمی کبھی دوچار ہی نہیں، تو خیال ہی نہیں آتا اس پہ تحقیق کرنا۔ یہ بھی ایسے کہ مجھے حال ہی میں مثلاً میں اس سے ملتی جلتی مثال دیتا ہوں، اچانک مجھے کہیں احساس ہوا فرشتے ہمارے ابتدائی ایمان کا حصہ ہیں، اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ کیا اردو میں فرشتوں پر کوئی ایک اچھی کتاب آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ اچانک مجھے بیٹھے بیٹھے خیال ہے کہ میری لائبریری میں نہیں ہے، میں نے آج تک نہیں دیکھی، میری 62 سال عمر ہو گئی، میں خاصا پڑھا لکھا آدمی ہوں، لیکن میرے علم میں کوئی اردو میں کتاب نہیں جو فرشتے کے موضوع پر۔ عجیب سی بات ہے۔ اچھا یہی معاملہ حور کا ہے، اسی طرح کا معاملہ لونڈی اور غلام کا ہے، کہ یہ بھی حال ہی میں میرے سامنے مجھے خیال ہے کہ کوئی سوال آیا ہوگا کہیں، مجھے خیال ہے کہ میں نے اس پہ کبھی غور نہیں کیا، پڑھا نہیں، تو لیکن اس پر بہت لٹریچر موجود ہے، لیکن میں اس پہ چونکہ بالکل واضح نہیں ہوں، میں نے جیسے میں نے عرض کیا نا کہ آدمی اپنی علمی دھن میں جدھر چل رہا ہے چلتا رہتا ہے، بہت سی چیزیں اس کو پڑھنے کی جو بس سنی ہوئی وہی ہوتی ہیں، جو وراثت میں ملی ہے وہی ہوتی ہیں، لیکن ان کو خود سے تحقیق کرنے کا موقع نہیں ملا۔ مجھے بھی ابھی موقع نہیں ملا، لیکن مجھے یہ چیز انٹریگ کر رہی ہے، تینوں مضمون اگر فرصت ملی اور زندگی نے وفا کی تو اس پر میں کچھ سوچنا کرنا ضرور چاہتا ہوں۔ جی وہ آپ کر لیں گے تو پھر ہم اس پر بھی رائے لیں گے۔ آپ کے خیال سے اسلام اور فیمنزم کی کوئی کمپیٹیبلٹی ہے یا نہیں؟ یہاں آپ کو فیمنزم کو پہلے ڈیفائن کرنا ہوگا۔ فیمنزم سے مراد اگر آپ کی جی یہ جو ویسٹرن فیمنزم ہے، مدر تھیری ہے، اسلام کے دونوں میں سے بہت ہی زیادہ عمومی سوال ہو جاتے ہیں، ایک طرف اسلام وہ بھی ایک عمومی بات، دوسری جانب فیمنزم۔ میں اس کو تھوڑا سا اگر اور ایکسپلین کر دوں کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ 1980s کے بعد جب اسلامک فیمنزم مسلم ورلڈ میں کافی زیادہ پھیلا، جس کو پھر کام بھی شروع ہو گیا ہر لیول پہ، تو ان کا یہ خیال تھا، مسلم فیمنسٹ کا یہ اسٹانس تھا کہ فیمنزم کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو اسلام میں آلریڈی موجود نہیں ہے، تو اسلام کے اندر تو وہ سب موجود ہے جو مغرب نے آج بات کرنا شروع کی ہے، تو انہوں نے پھر اسلام کے اندر سے چیزیں نکال کے ہمیں بتائیں، اور آپ اس کو ایسے کر سکتے ہیں کہ وہ جو مغرب نے اپنا ایک نیریٹو دیا اس کو اسلامک ریفرنس لگا دی، جو میں نے تھوڑا بہت پڑھا اس کو۔ آپ اسلامک فیمنزم کی بات کر رہے ہیں؟ جی اسلامک فیمنزم۔ اچھا ٹھیک، اب میں بات سمجھ گیا۔ اسلامک فیمنزم کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے اندر بھی آپ اس سے بہتر سمجھتی ہوں گی کہ دونوں طرح کے خیالات رکھنے والی خواتین پائی جاتی ہیں اور مرد بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ مسلم فیمنزم جو ہے اس کے حاملین صرف عورتیں نہیں ہیں۔ جی بالکل، آپ کے سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا اس میں بھی دونوں طرح کے تھے، ایک جو دین بیزار اور ایک جو آپ نے فرمایا کہ وہ یہ نقطہ نظر رکھتے تھے کہ فیمنزم کوئی اجنبی چیز ہمارے لیے نہیں ہے، ہمیں صرف یاد دلایا گیا کہ ہمارے یہاں پہلے سے۔ اچھا اس کے اندر پھر دونوں طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو اس کو صرف اپولوجیٹکس کے طور پہ کہہ رہے تھے کہ مغرب نے ایک آپ کے سامنے ایک آئینہ دکھایا آپ اس کے جواب میں جو تھا کہ سائنس آپ نے کون سی ایجاد کی، یہ سب کچھ قرآن میں پہلے سے ہم نے پہلے کر لیا تھا۔ یہ ایک رویہ ہے پری کرسرزم کا، جو ہر معاشرے جو ہر معاملے میں مسلمانوں کو پچھلے 200 سال سے سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ اپولوجیٹکس کا ایک حصہ ہے، تو ان میں ایسی بھی تھی اور کچھ وہ بھی تھیں جو اس بات کو جنرلی یہی سمجھتی۔ اب یہ کہنا کہ وہ جو ان کا نقطہ نظر ہے جو جیسے بھی ہے کہ اسلام تو انہی اصولوں، انہی اقدار اور انہی سماجی رویوں کی تلقین کرتا ہے، اسی کی پاسداری کی آپ کو ترغیب دیتا ہے، اور ہمارے ہاں مسلم معاشروں میں جو کچھ ہوا تھا وہ اسلام سے گریز کی وجہ سے تھا۔ میں سمجھتا ہوں ان کا بہت حد تک یہ بات درست ہے کہ اسلام نے تو بہت کچھ دیا، مسلمانوں نے نہیں۔ تو اگر یہ کہہ رہی تھی تو اس میں کم و بیش بات ٹھیک ہے،
وہ اس تحریک میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو صرف اپولوجیٹکس کر رہے ہیں. تو پھر ہم اسلام اور فیمنزم کی کمپیٹیبلٹی سمجھ سکتے ہیں. ہاں دیکھیے آپ نے پہلے فیمنزم کہا تھا, اس کے بعد مسلم فیمنزم, اسلامک فیمنزم کہا, ان میں فرق کرنا چاہیے. جی یہاں مراد یہ تھی کہ فیمنزم وہ جو ویسٹ کے اندر ایک تحریک شروع ہوئی. ہاں اگر آپ وہ کہیں گے تو پھر کمپیٹیبلٹی نہیں ہو سکتی. اور اسلامک فیمنزم وہ جو ہمارے مسلم ورلڈ میں تحریک تھی کہ جو باتیں ہمیں اس ویسٹرن تھیوری سے بتائی جا رہی ہیں وہ آلریڈی ہمارے اسلام کے اندر موجود ہیں, بس ہم نے ان کو ایکسپلور نہیں کیا, ان کو اگنور کیا یا ان کو مس انٹرپریٹ کیا. تو اس کی جو اصل ایسنس یا اسپرٹ تھی اس کو اگنور کرنے سے ہم اس جگہ پہ پہنچے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسلامک فیمنزم کے لوگوں کا یہ والا پرسپیکٹو ہے کہ آلریڈی موجود تھی, ہم نے اگنور کیا ہے, ان کو مس انٹرپریٹ کیا ہے, آپ اس سے متفق ہیں؟ جی اسلامک فیمنزم کی حد تک تو بات درست ہے, لیکن جب آپ فیمنزم کہتے ہیں یہاں ایک بہت بنیادی بات وہ یہ کہ مغرب کا فیمنزم ان اٹس لاسٹ انالیسس عورت کو مرد کا ایک بھونڈا سا چربا بنانے سے زیادہ نہیں رہ جاتا. وہ اس کو اس کا عورت پن, اس کی نسائیت, اس کی نسوانیت اور وہ صفات خداوندی جو اس سے خاص ہیں ان کی طرف بڑھنے کی ترغیب دینے کی بجائے مرد کی نقل کرنے کو معیار سمجھ بنانے لگ پڑتے. یہاں گڑبڑ ہو جاتی ہے. مسلم فیمنسٹ نے اگر اس رویے سے بچ کر جائز بات کہنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ ایک بات تو درست ہے کہ فیمنزم کا اکثر وہ ہمارا مسلم فیمنزم ہو یا ویسٹ کا, وہ صحیح باتیں کہہ رہے ہوتے تھے غلط اصولوں کا اعلان کر کے. ان کی جو جن حقوق سے عورت کو مغرب میں اور مشرق میں محروم رکھا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا ایک صحیح بات تھی. اس کو کس اصول پر اٹھانا کہ عورت کو مرد کی نقل بنانے, وہ غلط ہے. بات صحیح کہہ رہے تھے لیکن جس اصول پر طلب کر رہے تھے وہ غلط ہے. تو یوں پھر یہ ہے کہ اگر اس شکل کو دیکھا جائے تو پھر اسلام اور فیمنزم کی کوئی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے جہاں وہ اصول ان کا غلط ہے. جی آپ کے خیال سے جو آزادی کا کانسیپٹ ہے اگر ہم اس کو براڈر سینس میں دیکھیں تو وہ بھی انٹرپٹ سیکس کی بنیاد پر ہوگا یا دونوں کے لیے آزادی کے مطلب سیم ہیں؟ اس سوال کو ذرا اور واضح کرنے کی ضرورت ہے. آزادی سے مراد سوشل موبلٹی. آپ اس کو اوپر سے شروع کیجیے. فرائض سے آزادی, اخلاقی آزادی, سماجی آزادی, سیاسی آزادی, سب سے اوپر سے شروع کیجیے. بحیثیت مخلوق خداوندی عورت بھی اسی طرح مکلف, مخاطب اور ذمہ دار ہے بعض ڈوز اینڈ ڈونٹس کی. یہاں آزادی کے کوئی معنی نہیں ہے کہ وہ قانون خداوندی کا اسی طرح اطلاق عورت پر بھی ہوتا ہے برابر مساوی جس طرح مرد پر ہوتا ہے. یہاں آزادی کیا معنی ہے؟ اپنی سماجی آزادی, سیاسی آزادی رہی. سیاسی آزادی اس کا تعین جینڈر کی بنیاد پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انسان کا ایک بنیادی حق. لیکن جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم معاشروں کے اندر خواتین سوشلی کتنا موبلائز ہوں گی, ان کے پولیٹیکل ڈیسیژنز کیا ہوں گے, لائف ڈیسیژنز کیا ہوں گے, ایجوکیشن کے ڈیسیژنز کیا ہوں گے. اس معنی میں انہیں کتنی آزادی حاصل ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح سے آزادی سے اپنی چیزیں طے نہیں کری ہوتی جیسے آدمی کر رہا ہوتا ہے. تو پھر اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ زندگی کے جو مختلف شعبے ہیں ان کے اندر آدمی زیادہ آزاد ہے, عورت کم آزاد ہے, یا عورت کے فیصلے کرنے کی بھی آزادی آدمی کو دے دی گئی ہے؟ آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا اس آزادی کا فیصلہ جینڈر کی بنیاد پہ ہونا چاہیے؟ جی نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. یہ اس طرح کی کیونکہ ان کا بنیادی تعلق بنیادی انسانی حقوق سے جس میں میں اور آپ شریک ہیں, مرد و زن مساوی ہیں.
اگر بنیادی انسانی حقوق میں آزادی، ان کے حاصل کرنے کی آزادی، اس کا فیصلہ جینڈر کی بنیاد پہ کیا جاتی ہے تو ایک طرح سے ڈسکریمنیشن ہو گئی۔ جیسے مسلم اسٹیٹ سے یہ توقع رکھی جاتی ہے اصولی طور پہ کہ وہ اپنے کسی شہری، کسی سٹیزن کو ڈسکریمنیٹ نہیں کرے گی، ان میں فرق روا نہیں رکھے گی مذہب کی بنیاد پر۔ تو جس کی بنیاد پر کیوں؟ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اس کو طلب کرنے کی، انہیں حاصل کرنے کی آزادی مرد و عورت کو دونوں کو ہونا چاہیے، اس کو جینڈر کی بنیاد پر محروم نہیں کر سکتے۔ اب آپ کے سوال میں جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ ہمارے مسلم معاشروں میں ہونے والا عمل یا سماجی سطح پر، معاشی سطح پر، انسانی معاشرے میں جو مختلف تعلقات کے، کام کے اور زندگی کے مختلف تقاضوں کے جو تانا بانا پورا بنتا ہے، اس میں بھی تو بہت سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی کچھ آزادی درکار ہے، اختیار درکار ہے۔ کیا اس کو جینڈر کی بنیاد پر متعین کیا جائے گا کہ عورت کو کچھ چیزوں میں، کچھ معاملات میں اختیار حاصل ہوگا، آزادی ہوگی، دوسروں میں نہیں ہوگی؟ یعنی کہ آپ کے پاس قانون تو آپ کو نہیں روکتا، فقہ آپ کو نہیں روکتا، لیکن میل ڈومینیٹڈ مسلم معاشرے روکتے ہیں اور روکتے رہے ہیں۔ اور یہ مسئلہ آپ کو اسی لیے نظر آ رہا ہے کہ وہ چیز جو اسے شرعاً، قانوناً، اخلاقاً حاصل ہے، عملاً حاصل نہیں ہے، وہاں ٹھیک کہیں گے، ہم یہ اس کی تائید کریں گے کہ ان معاشروں میں جہاں یہ صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے وہاں انہوں نے جینڈر کی بنیاد پر ڈسکریمنیٹ کیا ہے۔ جب ہی ہے نا کہ ایک مال میں ایک حق ہے آپ کا، وراثت میں ایک حق ہے آپ کا، اس کو عورت ہونے کی وجہ سے اگر آپ نے سلب کر لیا تو آپ نے ڈسکریمنیٹ کیا نا، کہ عورت کو یہ اختیار نہیں ہے، مرد کو دے دیا آپ نے، جبکہ اصولاً اس کے پاس وہ موجود ہے کہ وراثت میں اس کا حق ملنا چاہیے۔ اور اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کے معاملے میں اس میں بھی جو حق اس کو قانون نے دیا تھا، شریعت نے دیا تھا، وہ مردوں کے معاشرے نے سلب کر لیا۔ یہ بہت سی جگہ ہوا ہے۔ سیدھی سی مثال یہ علامہ اقبال نے جتنے نکاح پڑھوائے اس میں ایک شق یہ لکھا ہوا جو فارم آج ہمارے پاس ہوتا ہے نکاح نامہ، یہ علامہ کے چلائی ہوئی تھی تحریک کے نتیجے میں ان کی وفات کے بعد 1943 میں جو ڈیزولوشن آف مسلم میرجز ایکٹ پاس ہوا تھا، اس کو آئلی قوانین کی شکل میں 1960 کے آس پاس انہوں نے، ایوب خان نے نافذ کیا۔ اس میں کھانا ہوتا ہے کہ کیا شوہر کا حق طلاق سلب ہو گیا، اور ایک اور ہوتا ہے کہ کیا حق طلاق لڑکی کو تفویض کر دیا گیا۔ علامہ نے جتنے نکاح پڑھوائے ان سب میں لکھوایا کہ حق طلاق لڑکی کو دیا جاتا ہے، حالانکہ روٹین میں نہیں، قانون میں تھا۔ آخر وہ خلاف شرع حرکت تو نہیں کر رہے تھے نا، انہیں معلوم تھا کہ شریعت اسلامی قانون تو عورت کو یہ حق دے رہا ہے، یہ مسلم معاشرہ نہیں دے رہا، وہ دلوا رہا ہے۔ تو یہاں ڈسکریمنیشن کی جا رہی تھی نا کہ وہ حق اسے اللہ کا قانون تو دے رہا ہے، مردوں کا قانون نہیں دے رہا، وہاں ڈسکریمنیشن۔ اصولی بات یہ، جواب یہ ہوا کہ جینڈر کی بنیاد پر آپ کے حقوق یا ان کو طلب کرنے کی آزادی کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اس سے بالا تر کسی اصول کی بنیاد پر۔ سر ویل کا تصور مذہبی ہے یا کلچرل؟ یہ کلچرل ہے، کلچرل، لیکن اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی نا۔ ویل سے اگر آپ کی مراد حجاب کی ایک خاص شکل ہے جس میں سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر چیز کو چھپایا، تو یہ تصور بعد میں پیدا ہوا، یا یہ عملی صورت، یہ مظہر اس کا، یہ فنومنا بعد میں پیدا ہوا۔ لیکن یہاں میں اسی چیز کی طرف آپ کی دوبارہ توجہ دلاؤں گا جو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کا قانون وحی خداوندی اصول اور اقدار دیتا ہے، ان کو عمل میں لانے کے کتنے راستے اور کیا سسٹم اور اسٹرکچرز ہوتے ہیں یہ انسان بناتا ہے۔ اس معاملے میں بھی اگر آپ دیکھیے
تو حجاب کے بارے میں کچھ تو ہے جو شریعت کا حصہ ہے، جو قانون ہے، اس کے علاوہ اس کو عمل میں کیسے لانا ہے یہ آپ نے سسٹمز بعد میں بنائے. تو ابتدا میں ہمیں اس طرح کا حجاب نہ مدینہ کی معاشرت میں نظر آتا ہے، نہ اس میں اسوہ نبی میں نظر آتا ہے، نہ صحابہ کے یہاں نظر آتا ہے. دیکھیے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، غالباً حجۃ الوداع کا واقعہ ہے کہ آپ کی اونٹ کے پیچھے، اونٹ کی سواری کا طریقہ عربوں میں یہی تھا کہ 2 آدمی بیٹھتے تھے، پیچھے جو ہوتا اسے ردیف کہتے ہیں. تو اس سفر میں آپ کے ایک نوجوان عزیز پیچھے بیٹھے ہوئے. حج کے دوران ایک قریشی عورت کوئی سوال پوچھنے کے لیے آپ کے پاس آئی. وہ غیر معمولی خوبصورت تھی. تو وہ جو پیچھے نوجوان بیٹھا ہوا تھا وہ اسے گھور گھور کے دیکھنے لگا. تو حضرت نے صرف اتنا کیا کہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے اس کا منہ پھیر دیا. اسے نہیں کہا کہ تو منہ ڈھانپ، اپنے عزیز کو کہا کہ تو آنکھیں نیچی کر، بلکہ ہاتھ رکھ کے اس کا منہ پھیر دیا. گھور رہا تھا نا، نگاہ پڑنا اور بات ہے، گھورنا اور چیز. اور بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں جن سے ہم یہ نتیجہ اخذ نہیں کرتے کہ حجاب کی وہ صورت جو مختلف معاشروں میں مسلمانوں کے مختلف علاقائی جغرافیائی خطوں میں جس نے اپنی اپنی مختلف شکلیں پیدا کی ہیں، وہ بہت بعد میں وہاں کی معاشرت پر اس اصول الہامی اصول کے اطلاق سے پیدا ہوئی. پھر اس کو عمل میں لانے میں کہاں آپ بڑھتے چلے گئے، کس حد تک. اب یہاں کے بارے میں، ہندوستان کے بارے میں جس طرح کا پردہ یہاں رائج ہوا اور اب جو حجاب کی شکل ہے، پرانے کے بارے میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہاں کے راجپوتوں سے مقابلے میں اور ان کے اثرات کے تحت یہ یہاں ہندوستانی پردہ پیدا ہوا. یہ آپ کو مدینے کے معاشرے میں نظر نہیں آتا. اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ ایک مابعد کی چیز ہے جو اس اصول کو اس معاشرے پر اطلاق کرتے ہوئے کلچرل ہے. جی اچھا سر، مسلم ورلڈ میں جو عورت کا سٹیٹس ہے وہ کلچرل فورس ڈرائیو کر رہی ہے یا ریلیجیس فورس ڈرائیو کرتی ہے؟ مسلم تہذیب کے مختلف جغرافیائی خطے، ان پر اگر آپ نظر ڈالیں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ بیشتر جگہوں پر عورت کا تصور، عورت کی معاشرے میں، انسانی زندگی میں حیثیت، اس کے حقوق، جیسے آپ نے سٹیٹس کے ایک لفظ میں سمیٹ دیا، اس کا تعین بالعموم اس علاقے کی ثقافتی روایات، پرانے رواج اور چلی ہوئی چیزوں، ان کی روشنی میں کیا جا رہا ہے. اور اکثر جگہ وہ شریعت کے قوانین، احکام یا اس میں پائے جانے والے نسوانی حقوق سے ٹکرا رہا ہے. تو بالعموم اس کا تعین اس علاقے کی کلچرل روایات جسے آپ کہیں یا رواج وہ کرتا ہے، مذہب پسنداز کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. تو سر آپ کے خیال میں یہ ہمیشہ سے ہی ایسا رہا ہے یا بعد کی یہ ڈیولپمنٹس ہیں؟ یہ ہمارے دور زوال کی ڈیولپمنٹس ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ ہمیں اکثر معاملات میں یہی نظر آتا ہے کہ ابتدائی اسلامی معاشرہ ان چیزوں سے پاک نظر آتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہر معاشرے کی تقدیر ہے کہ زوال کا ایک عمل، وہی خداوندی کے آنے اور اس کے امپیکٹ سے ایک چھوٹا سا طبقہ کمال انسانی کی چوٹی تک پہنچا دینے کے بعد جس وقت وہ دور وحی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، نبی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو پھر ایک لازمی زوال کا عمل ہر معاشرے پر آتا ہے. اس سے کوئی معاشرہ بچ نہیں سکا کبھی بھی. مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ زمانہ اپنا تاوان لیتا ہے، اور اس پر قرآن مجید بالکل وضاحت سے یہ کہتا ہے کہ پھر زمانے ان پر گزر گئے اور ان کے دل سخت ہو گئے. اور دل سخت ہونا ایک استعارہ ہے، میٹافر ہے اس طرح کے زوال کے نتیجے میں پیدا ہونے والے رویوں، اعمال اور اخلاقی معیار سے گرنے کے عمل. تو وہ عمل ہماری تہذیب میں بھی آنا تھا. ابتدائی معاشرہ ہمیں اور طرح کا نظر آتا ہے، بعد میں اس عمل زوال کے نتیجے میں
بہت ساری چیزیں مسلم معاشروں میں آہستہ آہستہ تبدیل ہوتی جاتی ہیں. انہی کے نتیجے میں انہی کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ کو کچھ ایسی چیزیں مسلم معاشروں میں غالب آتی نظر آ رہی ہیں جو پیغام خداوندی سے تو میل نہیں کھاتی، لیکن اس علاقے کے، اس خطے کے، اس جغرافیائی علاقے کے رویوں میں اور سماجی وہ غالب آتے ہیں. سر آپ جو ہماری مسلم فیمنزم کی پروپوننٹس ہیں، مسلم فیمنسٹ، ان کا ایک خاص نقطہ نظر ہے، اس سے آپ مختلف فیل کرتے ہیں یا آپ اتفاق کرتے ہیں، یا اس کے اندر آپ کی ایک اپنی بھی نوشن ہے اس نقطے پر؟ مثال کے طور پر ان کا یہ خیال ہے کہ اسلام از دا ریلیجن آف جسٹس، اس کے اندر کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن موجود نہیں ہے، اسلام ہماری عورت کو اپریس نہیں کرتا، بلکہ یہ اسلامی روایت ہے جس نے یہ آدمی اور عورت کے اندر تفریق پیدا کی اور عورت کو ایک آپریشن کی سٹیٹ میں لے کر آیا. تو آپ کے خیال سے مسلم فیمنسٹ کا یہ سٹانس درست ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر آپ کا کوئی اور مختلف زاویہ نگاہ ہے؟ اگر یہ جو آپ نے ان کا پالیسی سٹیٹمنٹ، پالیسی کا بیان، یہ اگر اس میں سب متفق ہیں، ہم خیال ہیں، یہ صورتحال ہے نہیں کہ ان خود مسلم فیمنسٹ کے اندر بھی تو مختلف خیال کے لوگ پائے جاتے ہیں. لیکن یہ جو بات آپ نے کہی، اس میں بنیادی طور پہ کوئی غلطی نہیں، یہ ٹھیک ہے. کو آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ اسلام از اے ریلیجن آف جسٹس، یو کین ایکولی سے دیٹ اسلام از اے ریلیجن آف لو. جس کے نبی کا عنوان رحمت سے عکس کیا جا رہا ہو، اس کا ایک عنوان یہ بھی ہو سکتا ہے. مسلم اسپرچویلٹی تھرو آؤٹ ہسٹری ہیز بین کنسرنڈ most intensely with love, loving God. How is it possible? How does it come about? وغیرہ وغیرہ. تو جسٹس وہ غالباً یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام اس معنی میں حقوق یا حیثیت، اسٹیٹس، اس میں کوئی عدم مساوات نہیں برتتا یا ناانصافی نہیں کرتا. تو وہ ٹھیک ہے، وہ اس سے ہم اتفاق کر سکتے ہیں. لیکن اسلام از اے ریلیجن آف جسٹس کہنا جو ہے اس کی ایک اور کونوٹیشن بھی ہے. جی وہ کیا؟ یہی جو میں نے ابھی بیان کی کہ وائی ناٹ جسٹس آف ریلیجن آف لو. جی بالکل ایکولی سو. بالکل ٹھیک. تو لیکن جس کانٹیکسٹ میں وہ کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک ہے، اس سے مجھے اتفاق ہے. جیسے یہ جو آزادی نسواں ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1850 اور 1860 میں یو ایس اے اور یو کے سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور وہاں سے شروع ہونے کے بعد یہ یورپ میں پھیلتی ہے، پھر سب کانٹیننٹ میں آتی ہے. پھر اس کے اوپر مختلف اعتراضات تھے کہ یہ ایک ایجوکیٹڈ اربن مڈل کلاس عورت کی تحریک ہے، یہ بہت ساری اور عورتیں جو سوسائٹی میں رہتی ہیں ان کو ایڈریس نہیں کرتی. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی مختلف شکلیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ کلر والی وومن جو ہیں یہ بلیک فیمنزم ہے. مسلم ورلڈ میں ہمیں اسلامک فیمنزم نظر آتا ہے. کمیونزم کے جو قائل لوگ ہیں وہ مارکسسٹ فیمنزم ہے، ریڈیکل فیمنزم، اس طرح کے بہت سارے کانسیپٹس نظر آتے ہیں. تو یہ عورت کی آزادی کی تحریک جو ہے یہ مغرب سے ہی کیوں پھوٹی؟ یہ اس جذبے کے ساتھ مشرق سے کیوں نہیں پھوٹ سکی؟ کیا مغرب میں عورت پس رہی تھی اور مشرق میں عورت بہتر اسٹیٹس انجوائے کر رہی تھی، اس کو ضرورت نہیں تھی؟ یا کوئی فکری زوال تھا جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں نہیں؟ اور کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ انلائٹنمنٹ ایک وہ آؤٹ لیٹ تھا جس نے مغرب کے اندر عورتوں کی جو تحریک ہے اس کو آؤٹ لیٹ پرووائڈ کر دیا کہ وہ اس کو پھیلا سکیں اس آواز کو. جی ہاں، یہ بات اس لحاظ سے درست ہے کہ آپ نے جس انسان کی فکری تاریخ کے جس مرحلے کو انلائٹنمنٹ کہہ کے یاد کیا یا پوسٹ انلائٹنمنٹ ہے پیراڈائم، وہ تاریخ فکر انسانی میں آنے والی جو 3 بڑی تبدیلیاں ہیں، کنسیپچول شفٹس ہیں، ان میں سے ایک ہے. اور یقیناً اس کے اثرات
انسان کے ورلڈ ویو سے لے کر اس کے سماجی رویوں تک ہر چیز پر، اور اس نے واقعی وہ بعض چیزوں کو اظہار کا راستہ بھی دے دیا، بعض سوالات پیدا بھی کر دیے، اور وہ سوالات جو دبے ہوئے تھے انہیں دوبارہ سے ابھار بھی دیا. یہ ٹھیک ہے، پوسٹ انلائٹنمنٹ کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے. اور چونکہ جسے میں کنسیپچول شفٹ کہہ رہا ہوں، یہ جدید سائنس کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے. ماڈرن سائنس جو ان ٹرن بیسڈ ہے آن سائنٹیفک میتھڈ، اور سائنٹیفک میتھڈ ان اٹس ٹرن از اگین کنٹرولڈ لیبارٹری ایکسپیریمنٹ. اس سے جو تصور کائنات جنم لیتا ہے، حقیقت کا تصور جنم لیتا ہے، وہ بالکل مختلف تھا جو اس سے پہلے سارے ٹریڈیشنل معاشروں. یہ سب سے بڑی فکری شفٹ ہے، کنسیپچول شفٹ، جو انلائٹنمنٹ جس کا استعارہ بن گیا. اس کے بعد اگلی شفٹ جو آئی وہ پوسٹ ماڈرنزم تک آئی ہے، درمیان میں کچھ نہیں ہے، یہ بڑی شفٹ ہے. اسی شفٹ کے جلو میں ان دا ویک آف اٹ یہ چیزیں آپ کو بہت ساری نظر آتی ہیں. تو اس نے یقیناً ایک اظہار کا راستہ دے دیا، کیونکہ جب آپ کا ورلڈ ویو بدلا ہے بنیادی طور پر، تو اس کے ساتھ ہی بہت کچھ اور بھی بدل جاتا ہے. اگر آپ حقیقت کو دیکھنے اور حقیقت کے درجات کو دیکھنے کا ایک دوسرا زاویہ اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر انسانی معاشرہ بھی اس پوری کلی حقیقت کا حصہ ہے، اس کو دیکھنے کا زاویہ بھی بدلے گا، اور انسان جو اس کا بنیادی جز ہے اس کو دیکھنے کا زاویہ بھی بدلے گا. جب وہ بدلے گا تو اس سے یہ چیزیں تبدیلیاں ہمیں آئیں گی. تو انلائٹنمنٹ ہے. اب آپ کا یہ سوال کہ یہ چیز مشرق سے مغرب سے کیوں اٹھی اور مشرق سے کیوں نہیں اٹھی؟ حالانکہ آپ نے جیسے فرمایا کہ یہاں بھی پروسیس تھا، تحریکیں جو ہیں وہ یہاں سے بھی اٹھ رہی تھی، داخلی اور خارجی والی گفتگو میں آپ نے بتایا، تو اس کے باوجود بھی اس طرح کا نہیں ہو سکا سلسلہ. یہ تو مثبت اور منفی دونوں معنی میں یہ سوال ہے نا کہ مشرق نے کبھی کوئی ڈیکارٹ پیدا نہیں کیا. منفی معنی میں کہہ رہا ہوں، انسان کے فکر انسانی کے خلاف اتنا بڑا جرم مشرق نے کبھی کوئی ڈارون پیدا نہیں کیا، مشرق نے کبھی کوئی فراڈ پیدا نہیں کیا. یہ میں منفی معنی میں کہہ رہا ہوں، میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے کہ انسان کیا ہے، کائنات کیا ہے. بلکہ آپ اس کو یوں دیکھیے کہ تین بڑے سوال ہیں انسان کے سامنے: شعور کیا ہے، حیات کیا ہے، مادہ یا یہ کائنات. اس کا جواب فزکس بھی دیتی ہے، ایک سوال کا. دوسرے کا جواب شعور کیا ہے، نفسیات نیورو سائنس دیتی ہے. حیات کیا ہے، ہاؤ ڈز لائف کم اباؤٹ، یہ بایولوجی دیتی ہے. تینوں میں تاریخ فکر انسانی میں وہ جواب جو کسی نے نہیں کبھی دیا تھا کہ مادہ یہ کائنات کیسے آتا ہے، وجود، شعور، حیات. وجود مٹیریلی میکینسٹیکلی، خود بخود مادے سے. شعور مادے میں سے ابھرنے والا ایک فینامنا. حیات مادے میں سے آٹومیٹیکلی میکینیکلی جنم لینے والی ایک فینامنا. یہ جواب تو مشرق نے اچھا ہوا کہ کبھی کوئی فراڈ پیدا نہیں کیا، کبھی کوئی ڈارون پیدا نہیں کیا، کبھی کوئی اس کا فزکس کا اثر. یہ تو یہ معنی ہے. لیکن یہ اگر ایک مثبت چیز ہے، اگر ایک اچھی چیز ہے، تو اسے مشرق نے کیوں نہیں جنم دیا؟ تو مغرب نے اگر کوئی کارنامے انجام دیے ہیں تو مان لیجئے کہ اس کے ہاں تمدن کی ترقی سے، مثلا مغرب نے آپ کو پولیٹیکل سسٹمز جو ایوولوشن آف انسانی تمدن کے ارتقاء میں بہت سارے تجربے کیے، بہت ساری چیزوں میں آپ کے ساتھ نئی چیزیں آئیں. تو اگر وہاں پالیٹکس میں آپ کو بہت ساری چیزیں مل گئی، تو اس طرح کی اگر کوئی چیز وہاں پیدا ہو رہی ہے تو پھر ہم یہ مغرب کو کریڈٹ دیتے ہیں، دینا چاہیے کہ وہ باتیں ہیں. آزادی نسواں کی تحریک جو ہے اس کا معجب ہونے کی وجہ سے، چونکہ مجھے اس کی یہ تحقیق نہیں ہے تاریخی طور پہ کہ ایسی چیز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غالباً اس وضاحت اور اس شدت کے ساتھ سامنے نہیں ہے. اور پھر یہ بھی دیکھیں نا کہ یہ زمانہ بھی تو بدل رہا تھا نا، پوسٹ انلائٹنمنٹ زمانہ.
اس میں یہ وہ نہیں ہے، نہ یہ قبائلی معاشرہ ہے، جی نہ یہ زرعی معاشرہ ہے آسمانی میں، جی یہ ایک صنعتی معاشرہ اور بدلتی ہوئی دنیا، جدید دنیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب اس میں آپ کو وہ چیزیں جو اسی سے خاص ہیں جی وہ زیادہ نظر آ رہی ہیں، جی بالکل۔ ہو سکتا ہے کبھی پہلے ہوں، لیکن اس میں ہمیں کوئی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہاں یہ چیز ایک بنیادی بات سامنے آئی اور تمدنی ارتقاء میں کچھ کارنامے اس نے انجام دیے، جی ٹھیک ہے، اس کے آگے سر اسلامک فنڈامنٹلزم یا ملیٹنسی جس کو ہم کہتے ہیں، اس نے مسلم مومنٹ کو زیادہ نقصان پہنچایا ہے یا کیپٹلزم نے؟ کیپٹلزم، آپ کے سوال میں ایک چیز گندھی ہوئی ہے کہ کیپٹلزم نے عورت کو نقصان پہنچایا ہے، جی بالکل۔ تو اس کا کوریلیٹو بھی آپ مانیں گی کہ کمیونزم نے عورت کو نقصان نہیں پہنچایا؟ جی اس طرح اگر ہم دیکھیں، ان کو کمپیریٹیولی دیکھیں تو نہیں پہنچایا، بلکہ اس نے ایک ڈویژن آف لیبر پہ بھی کام کیا، اور جو ایک پورا نیریٹو تھا مارکسٹ فیمنزم وہ بھی ہمیں دیا۔ کیپٹلزم کس معنی میں کیپٹلزم کی ہم یہ بات کریں کہ وہ عورت کی لبریشن کی بات کرتا ہے، بظاہر تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عورت کو لبریٹ کر رہا ہے، وہ کلچر جو ایک آ رہا ہے اس میں اس کی جو باہر کی زندگی ہے اس کا ایک سپیس بن رہی ہے، وہ لبریٹ بھی ہو رہی ہے، سارے بل بورڈز پہ وہی ہمیں نظر بھی آتی ہے اس کے پروڈکٹس کو مارکیٹ کرتی ہوئی، لیکن بس صرف منظر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ ایکسپلائٹ ہو رہی ہے، یہ لبریشن کے نام پر ایک ایکسپلائٹیشن ہے جو کہ کیپٹلزم اس کے ساتھ کر رہا ہے۔ ٹھیک، اگر اس پس منظر کے ساتھ آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیپٹلزم نے زیادہ نقصان پہنچایا یا مسلم فنڈامنٹلزم نے، تو ان کا موازنہ کرنا اس لیے مشکل ہے کہ دونوں نے نقصان پہنچایا مگر مختلف طرح کا نقصان پہنچایا۔ جس طرح کا استحصال یہ سرمایہ داری یا سرمایہ دارانہ نظام عورت کو نقصان جس طرح کا پہنچا رہا ہے یا جس طرح اس کا استحصال کر رہا ہے، اس طرح کا نقصان اور استحصال فنڈامنٹلزم نے نہیں کیا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ بعض اوقات ہولناک نقصان پہنچا دیا، کیونکہ فنڈامنٹلزم اگرچہ اس کے بہت سارے رنگ ہیں، اس کے بارے میں کوئی ایک اکراس دا بورڈ یکساں بات کہنا مشکل ہے، لیکن اگر آپ سمیٹ کے کہیں بھی تو فنڈامنٹلزم اس معاملے میں اسی تصور پر واپس چلا گیا جو عورت کو اشیاء صرف ایک شے سمجھتی ہے، برابر کی مخلوق نہیں سمجھتی یا دوسرے درجے کی مخلوق سمجھتی ہے، کمتر مخلوق سمجھتی ہے، اور پھر اس کو آپ کو کا کسی ایک چیز کا وسیلہ، کسی ایک ضرورت کی چیز سے زیادہ حیثیت نہیں دیتی، اس کی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت مخلوق خداوندی، جس میں جو ابھی ہم نے بات کی تھی۔ فنڈامنٹلزم اگر اس معاملے میں اس موقف پر واپس چلا جاتا ہے تو پھر ایک لحاظ سے وہ عورت کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے، کیونکہ یہاں وہ اس تصور زن کو مسخ کر رہا ہے، وہاں وہ ایکسپلائٹ کر کے استحصال سے آپ کو اپنے کچھ کاروباری مقاصد کے لیے استعمال کرے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی تصور کوئی گھٹیا ہی ہو، لیکن یہ نقصان کون سا نقصان بڑا ہے؟ آپ کو عملاً سرمایہ اکٹھا کرنے، کاروباری مفاد حاصل کرنے کا ایک وسیلہ ٹول بنا دینا،